کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، خدا کی قسم اس پر بھی پکڑو، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات دیتا رہے، اللہ کو اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کل تجھ سے بھی پوچھیں گے تو نے یہ حجاج کے بارے میں بات کیوں کہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو لقمہ یجل بنایا جا رہا ہے اور روز بروز ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو ظلم جو تھا وہ عام آبادی میں تھا، لیکن اب ہسپتالوں تک کو وہ معاف نہیں کر رہے اور آگے سے یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ عرب ممالک اگر تم نے ان کا ساتھ دیا، پہلی بات تو وہ دے نہیں رہے، لیکن بالفرض والمحال تمہارے اندر کوئی چنگاری اٹھ بھی رہی ہے تو یہ سن لو تمہارا انجام بڑا برا ہوگا۔ اور جیسے ہی اس نے یہ دھمکی دی بہت سارے آٹومیٹکلی پیچھے ہٹ گئے۔ جو آوازیں اٹھ بھی رہی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جو یہ کہہ رہے تھے یہ ظلم ہو رہا ہے، اب وہ آوازیں بھی آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بے حسی سے نکالے، نہیں تو حقیقت جانیں کہ کل قیامت کے دن صرف اگر ایک یہی سوال ہو گیا تو ہم سب کے لیے اللہ نہ کرے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ بہت سخت سوال ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی بچی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے مسلمانوں، کل میں حضور کو شکایت کروں گی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا اور تم دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کے لیے کوشش، فکر، لگت جو کر سکتے ہیں، مال لگا سکتے ہیں مال لگائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کسی حد تک جتنے ہمارے پاس اسباب ہیں اس حد تک ہی صحیح اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو میں اس دن سے ابھی تک آپ کے سامنے ہر جمعے کو یہی بات رکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ یعنی امت اس وقت لگ بھگ 2 ارب مسلمانوں کے قریب ہے، اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پس رہے ہیں۔ ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ جس کا زور چلتا ہے ہم پر چلتا ہے، کیوں ہم ہی پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں نے بہت ساری وجوہات رکھی تھی، اور ایک وجہ پر میں آپ کے سامنے پچھلے جمعے سے بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ آج ہم بکھر چکے ہیں۔ ہم 2 ارب تو ہیں، لیکن یہ 2 ارب جو ہے یہ آپس میں متحد نہیں ہے، یہ بکھرا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، ایک دوسرے کی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کی تڑپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے 2 ارب کیوں نہ ہو، ہم 10 ارب کیوں نہ ہو جائیں، دنیا میں تو آبادی نہیں، ہم اتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں، کفر جو ہے 1 ارب بھی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے گا اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات پچھلے جمعے کو بڑی وضاحت سے کہی تھی، یہ جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بکھرے ہوئے کیوں ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میں نے بتایا جناب ہمارے آپس میں کیا ہے، مزاج مختلف، اختلافات، انتشارات۔ یعنی حدیث میں حضور نے بیان کیا، میں نے حدیث بھی رکھی، اللہ نے دنیا میں جتنے مسلمان پیدا کیے ہیں، حدیث کا مفہوم کہ وہ ایک دوسرے سے مزاجن مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ان کی مزاج مختلف ہیں۔ تو جب مزاج مختلف ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب مزاج مختلف ہونے کی وجہ سے آراء بھی مختلف ہے، آپ کی رائے اور ہے، دوسرے کی رائے اور ہے۔ اسی طرح علم بھی مختلف ہے، آپ کا علم اور ہے، دوسرے کا علم اور ہے۔
ابھی بعض اوقات ہمیں والدین بچپن میں سمجھاتے تھے فلاں کام کر لو کر لو کر لو، ہم کہتے تھے نہیں یہ کام غلط آپ کہہ رہے ہیں، ہماری خیر دوسرے کام میں ہے. لیکن وقت گزرا، ہم جب اس سٹیج پر پہنچے ہمیں پتہ لگا ہو ہمارے والدین جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئے کھیت. تو ہوتا ہے ایسے، ایک وقت آپ کا علم جوش مار رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، لیکن ایک وقت آیا آپ کا نظریہ بدل گیا، آپ کی فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، رائے بدل گئی. تو میرے پیاروں، میں نے پچھلے جمعے یہ بات رکھی تھی کہ آپس میں اختلاف بھی ہوگا، انتشار بھی ہوگا، اور اس اختلاف کو ہم نے بڑھنے نہیں دینا. کوئی بات ہے رکھ دی جناب، آپ کا یہ موقف ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا باس، یا یہ قرآن کے مخالف ہے باس. اس بیس پر لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، اختلافات کرنا، فرقہ بندی کرنا، یہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں کس نے سبق دیا ہے؟ یہ ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے پچھلے جمعے کو یہاں بات مکمل کی تھی کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا اور ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، اور ان شاگردوں کو بتایا جاتا ہے. ایک شخص کہتا ہے شاگردوں میں سے، بھائی فلاں قاری صاحب ہے، ان کی قرات بڑی اچھی. میں پچھلے جمعے یہاں بات روکی تھی اور میں نے کہا اگلے جمعے یہاں سے آگے چلاؤں گا کہ فلاں قاری صاحب ہیں، بڑی اچھی قرات کرتے ہیں. شاگردوں میں سے ایک نے کہا، او تو اس کے بارے میں کہتا ہے، وہ تو ہمارے حضرت کی تکفیر کرتا ہے، ہمارے حضرت کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ بات حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے کانوں میں پڑی. صبح ہوئی، ساتھیوں کو کہا بھائی نماز وہیں پڑھنی ہے، وہ جو کنویں والی لال مسجد ہے. چلے گئے، نماز پڑھی. نماز کے بعد امام صاحب دیکھ رہے ہیں یہ اجنبی لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ گئے؟ پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی میرا نام قاسم ہے. کہا کون قاسم؟ کہا قاسم نانوتوی. اللہ اکبر. وہ مولانا صاحب پاؤں میں گر گئے. کہا حضرت میں تو آپ کی تکفیر کرتا تھا، لیکن آج پتہ لگا آپ کتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی عاجزی. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، تیرے اس موقف سے میرے دل میں تیری عظمت بڑی ہے. تجھے کسی نے یہ خبر دی کہ قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور کی توہین کرتا ہے، تو تیری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا کہ تو اس بندے کو کہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس بندے کے بارے میں تیرے دل میں بغض ہو، تیرے بارے میں برائی ہو. لیکن تجھے کم از کم یہ چاہیے تھا کہ تو تحقیق کر لیتا کہ قاسم نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی. صرف ہوا میں تیر نہ چلاؤ. یعنی ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، کیا ہم برے ہیں آپس میں؟ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں برا ہوں؟ نہیں. یا دوسرے کی برائی چاہتے ہیں؟ نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا بس وہ پہلا دن ایسا بنا کہ پوری زندگی کے لیے اس کا بغض ہمارے سینے میں آ گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسلمان ہوا، حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اور یہ تھے حضرت جویریہ کے والد امہات المومنین کے. تو انہوں نے حضور سے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اپنے علاقے میں نماز کی بھی تلقین کروں گا اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، آپ فلاں تاریخ کو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو اپنے ایک نمائندے ولید بن عقبہ کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ولید بن عقبہ جو تھے، ان کے دل میں رستے میں خیال پیدا ہوا یہ جو بنی مستلق ہے، یہ جس کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ تو زمانہ جہالیت میں میرا دشمن رہا ہے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. دل ہی دل میں کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اب بنی مستلق جو ہے یہ منتظر ہے کہ کب حضور کا نمائندہ آتا ہے اور یہ جو امانت ہم نے اکٹھی کی ہے اس حضور کے نمائندے کے حوالے کر دیں. اور روز باہر آ کر علاقے کے باہر آتے ہیں، شہر کے باہر آتے ہیں اور وہاں انتظار کرتے ہیں حضور کا مہمان آئے گا، اسے وصول بھی کریں گے اور یہ امانت بھی سپرد کریں گے. دوسری طرف حضور کے یہ جو نمائندے ہیں یہ دل میں سوچ رہے ہیں بھائی میرا ان کے ساتھ اختلاف چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، نقصان نہ پہنچا دیں. اللہ کی شان، اب جب یہ وہاں پہنچے اور وہ سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے تھوڑا سا جلدی آنے لگے تو یہ بھاگ گئے.
وہ یہ تو واقعتاً مجھے جو میں سوچ رہا تھا ویسا ہی ہوا، یہ تو مجھے نقصان پہنچانے لگے. بھاگتے بھاگتے جلدی جلدی میں حضور کے پاس چلے گئے اور کہا حضور اور جن کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ پہنچ گئے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے زیر نگرانی ایک لشکر بھیجا کہ یہ کیسے ہو گیا، میرا نمائندہ آیا اور تم اس کے خلاف کیا کر رہے ہو، اس کو قتل کر رہے ہو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بنو مستلق کی طرف جا رہے ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، خالد بن ولید رستے میں آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے. بنو مستلق کہتا ہے حضور کا نمائندہ آ رہا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ہم استقبال کرنا چاہ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مجھے ختم کر. اب کیا صرف کیا ہے غلط فہمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، جبرائیل آ گئے اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں تمہارے پاس کوئی شخص آئے کوئی خبر لے کر اس کی تحقیق کیا کرو، ہوا میں تیر نہ چلاؤ. ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا، فلانے نے کہہ دیا بس فلانا ایسا ہی ہے. ایک شخص کشتی سے اترنے لگا، ایک بندے نے کہہ دیا فلاں تیری بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی. وہ بندہ جذبات میں فکر میں تڑپتا ہوا جلدی جلدی میں گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے بچی گھر میں کھانا بنا رہی ہے. کہتا ہے انا للہ انا للہ. بیٹی کہتی ہے ابا جی کیا ہو گیا؟ کہا بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی، تو نہیں بھاگی تب بھی ان کی نظر میں تو گھر سے بھاگ چکی ہے. صرف کیا ہے، اب جو غلط فہمی ان لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گئی اب کون ختم کرے گا، کون اس کو مٹائے گا؟ انا للہ. بہت نقصان ہو گیا. تو میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کسی کے اوپر ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں بلا تحقیق کے، اللہ اس کو فاسق کہہ رہے ہیں. فاسق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے جلیل القدر اللہ کے نبی کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آ کے کہنے لگا حجاج بن یوسف ایسا 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 ایسا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی یہ جو حجاج بن یوسف ہے پتہ ہے کون تھا؟ سینکڑوں علماء کا قاتل، قتل کیا تھا اس نے سینکڑوں علماء کو. حضرت عبداللہ ابن عمر پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تو جو یہ حجاج کی برائی کی وجہ سے اس کی غیبت کر رہا ہے اس کا گناہ تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ برائی بھی یہ غیبت بھی اپنی جگہ پہ غیبت ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. جب اللہ قیامت کے دن اس کو پکڑیں گے اور اسے اس کے کرتوتوں کی سزا دیں گے تو اللہ کل تجھ سے بھی پوچھیں گے تو نے یہ حجاج کے بارے میں بات کیوں کہی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم سمجھتے ہیں کوئی گناہگار ہے تو بس اس کے لیے ہم جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، ہم جو دل میں آئے گا وہ ہم کہیں گے. لیکن عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں اللہ کل قیامت کے دن حجاج بن یوسف سے پوچھیں گے وہیں تجھ سے بھی پوچھیں گے تو نے یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کیوں کہی ہے. تو میرے بھائیوں میرے دوستو یہ جو ہم ہوا میں تیر چلاتے ہیں نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، خدا کی قسم کل اس کے بارے میں پوچھو گی. ہم کہتے ہیں جی فلاں سیاستدان ایسا، بھئی کہاں تم نے پڑھا، کہاں جی سوشل میڈیا میں چل رہا تھا کہ فلاں چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے. کہاں بھئی ٹی وی پہ دیکھا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ ہے کل قیامت کے دن یہ جملہ ثابت کرنا پڑے گا. ہم تو دھڑلے سے بول جاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، لیکن پتہ ہے یہ جو جملہ نکل رہا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ اس سے بھی پوچھے گا اور تجھ سے بھی پوچھے گا، ویسے اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کیا تو نے اس کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تھا. آج جتنوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جتنوں کے بارے میں اکثریت ایسی ہے کہ جن کی بات کو کل قیامت کے دن ہم ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ثابت کرنا کوئی پاکستانی عدالت میں نہیں ہے،
بلکہ اللہ رب العزت کی عدالت میں ہے. اللہ پوچھیں گے تو فلاں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ایسا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے اور عذر ہے تو نے اتنی بڑی بات کی؟ کہہ سکتے ہیں فیس بک پہ دیکھا تھا، کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. خدا کی قسم اس پر بھی پکڑ ہوگی. ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا یہ زبان جو ہم زبان چلا رہے ہیں صبح شام جو کہہ رہے ہیں یہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی آقا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا او تیرا بھلا ہو. ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نا، کسی بندے کو ایک بات سمجھاتے رہے اسے سمجھ نہ آئی اور آخر میں اسے کہا او میں تو کب سے سمجھا رہا ہوں تجھے ابھی بھی سمجھ نہ آئی، تیرا بھلا ہو. تو اس وقت یہ کہا جاتا وہی آقا. کہا سب سے زیادہ قیامت کے دن جہنم میں گرانے والا عمل وہ زبان کا بول ہوگا، زبان کا بول ہوگا. حضور نے اس لیے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو میرے بھائیوں، ایک اختلافات کی بہت بڑی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہم بغیر تحقیق کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں. بالفرض ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو گیا یہ ایسا ہی ہے، جیسا کہہ دیا ایسا ہی ہے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج اگر ہم اس کا پردہ رکھیں گے کل اللہ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھیں گے. ٹھیک ہے ثابت ہو گیا یہ ایسا ہی ہے، لیکن ضرورت کیا ہے اس بات کو کھولنے کی؟ یہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اپنے گریبان میں جھانک، تو کتنا گندا ہے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں میں کتنا برا ہوں، میں کتنا گندا ہوں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ لوگ کیسے ہیں. اپنے بارے میں ہر آدمی دیکھے اگر میرے عیب دنیا کو پتہ چل جائیں تو کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے چھپا رکھا ہے. تو پہلی بات تو یہ اگر سچ بھی ہو تو چھپا لو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی عیب کی پردہ دری کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کے بھی عیبوں کو چھپا کے رکھیں گے. اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر تم نے عیب دری اس لیے کی کہ اس کو ذلیل کر دوں، اس کو رسوا کر دوں، اسے معاشرے میں بدنام کر دوں، تو کیا فرمایا پتہ ہے حضور نے؟ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ. کوئی کسی مسلمان کو کسی گناہ پر آر دلاتا ہے، کس پر بھائی؟ گناہ پر. او فلانیہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ مطلب ہے گناہ ہے نا نماز نہ پڑھنا، لیکن کیا آر دلائی جا رہی ہے. اور تو ایسا، تو جھوٹا، تو ایسا، تو جو ہے نا ظلم کرنے والا، آر دلانے کے لیے کہہ دیا. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلانے کے لیے، لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا تو اللہ اس کو تب تک موت نہیں دیں گے جب تک اسے بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں. یہ آر دلانے والا بھی تب تک نہیں مرے گا، حضور فرماتے ہیں جب تک اس میں بھی وہ بیماری دنیا میں حیات میں پیدا نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو ہم آج کل یہ جو سیاسی اختلاف ہمارے اندر بہت بڑھ چکا ہے اور عدم برداشت بہت بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ رہیں، لیکن ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کو ظالم کہنا، ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہنا، یاد رکھیے گا کل ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ثابت کرنا پڑے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس چیز کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو جانے انجانے میں کل ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ غلطی تھی، یہ گناہ تھا، یہ بیماری تھی، آج ہم اس میں مبتلا ہیں. آج سے میں اور آپ یہ طے کر لیں، چھوڑیں باقیوں کو، جو ہم سے ملے اسے بھی سمجھا دیں کہ بھائی جو جیسا ہے وہ ویسا رہے. ہاں اپنی بات رکھ دی بس،
میں آپ کو بتاؤں، میں کئی لوگوں کو اس وجہ سے جانتا ہوں اور اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو صرف اس اختلاف کی بیس پر، سیاسی اختلاف کی بیس پر آپس میں گفتگو نہیں کرتے، قطع تعلق ہی کر رکھی ہے، رشتے ناطے توڑ رکھے ہیں، یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے جی، یہ تو ان کے ساتھ ہے، صرف اس بیس پر قطع تعلق ہی کر رکھی ہے۔ اور حدیث سناتا چلوں آخر میں، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، جیسا تیسرا دن آئے گا اب اس کے بعد وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات دیتا رہے، اللہ کو اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آج سے میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ ٹھیک ہے، جو جس مسلک کا ہے، جو کہ جس سیاسی جماعت کا ہے، پر ٹھیک ہے وہ اپنے اس کام میں لگے رہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا، دنیا میں ظاہر پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، فیصلہ کس طرح کریں؟ ظاہر پہ کریں، دیکھیں ظاہر کیسا ہے۔ سیاسی جماعت کا انتخاب کریں، دیکھیں اس کا ظاہر کیسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے ظاہر دیکھنا ہے، ہمیں دل کا نہیں پتا، ہم نے ظاہر دیکھنا ہے۔ اگر ظاہراً حضور کے طریقوں کو اپنانے والا اس کا ساتھ دو، اگر خدا نہ خواستہ وہ برا بھی نکلا تو کل اللہ کے دربار میں آپ یہ کہہ سکو گے، اللہ جی ہم نے تو آپ کے حبیب کی سنتوں کو دیکھا تھا، ہم نے تو آپ کے حبیب کے طریقوں کو دیکھا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں پختہ کر دے اور ہمیں آپس میں محبتیں، الفتیں اور راحتیں ہمارے درمیان پیدا فرما دے۔ جو کہا جو سنا اللہ اب اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔